السلام علیکم 10 کلاس. آج ہماری حدیث نمبر 5 ہے آپ کے کورس کے لحاظ سے، جو کہ ہے بیجا حمایت کی مذمت. بیجا کا مطلب ہوتا ہے ناجائز، حمایت کا مطلب ہوتا ہے ساتھ دینا، مذمت کا مطلب ہوتا ہے اس سے منع فرمانا. یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں ناجائز ساتھ دینے سے منع فرمایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نصرہ قومہ، جس نے مدد کی اپنی قوم کی، علی غیر الحق کی ناجائز بات میں یا بغیر حق کی بات میں، فہوا پس وہ کالبعیر الذی، اس اونٹ کی مانند ہے جو کہ ردا گر پڑا، فہوا پس وہ بھی ینزع بذنبہ، اس کی دم کے ساتھ لٹک کر کنویں میں گر پڑے. اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ ناجائز معاملے، سب سے پہلے ناجائز معاملے کو سمجھ لیتے ہیں. ناجائز معاملہ یعنی کہ چوری میں ساتھ دینا، ایسے کام میں ساتھ دینا جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہو. ناپ تول میں کمی کرنا، رشوت دینا، قتل، جھوٹ، چوری، فتنہ فساد برپا کرنا، اس طرح کے کاموں میں جب ہم مدد کریں گے تو یہ ناجائز کام ہوگا، یہ ناجائز معاملہ ہوگا. تو اس کی مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دی ہے کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی اونٹ کنویں میں گر رہا ہو اور وہ خود بھی اس کی دم پکڑ کر لٹک جائے اور خود بھی اس میں گر پڑے. کنویں میں گرنے سے مراد یہاں پر اگر آپ جہنم لیں تو زیادہ بہتر ہے، زیادہ صحیح سمجھ آئے گی. کیونکہ جب انسان کوئی ناجائز کام میں مدد کرے گا، جب قتل و غارت میں ملوث ہوگا، فتنہ فساد میں اپنے قبیلے کا ساتھ دے گا، اپنے لوگوں کا ساتھ دے گا، یہ دیکھے بغیر کہ وہ حق پر ہیں یا وہ باطل پر ہیں، صرف اور صرف وہ عصبیت میں پڑے گا، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو فرقوں میں بٹائے گا اور وہ ہٹ درمی کا ساتھ دے گا، یہ دیکھے بغیر کہ آیا اس کی قوم، اس کے لوگ، اس کی فیملی ممبر جو ہیں وہ دین اسلام کے مطابق چل رہے ہیں، کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. جب ان کا ساتھ دے گا تو پھر اس کو عصبیت کہا جائے گا. عصبیت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کیونکہ عصبیت کی وجہ سے جو مسلمان ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وہ عصبیت کے نظریے کی دعوت نہیں دیتا، اس کی نظریے کی بنیاد پر جنگ بھی نہیں کرتا اور اسی ذہنیت پر مرتا نہیں ہے. کیونکہ اس کی وجہ سے دنیا کے اندر فتنہ فساد برپا ہوتا ہے، دنیا کے اندر سے عدل و انصاف ختم ہو جاتا ہے، حق و صداقت ختم ہو جاتی ہے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیجا حمایت کی مذمت فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور تعاون کرو اور مدد کرو علی البر، نیکی کے کاموں میں، والتقویٰ، اور پرہیزگاری کے کاموں میں. اور آگے فرمایا، وَلَا تَعَاوَنُوا، اور نہ تم مدد کرو علی الاسم، گناہ کے کاموں میں، والعدوان، اور برائی کے کاموں میں. یعنی کہ رب تعالیٰ کے مطابق بھی ہم نے مدد کرنی ہے تو نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں مدد کرنی ہے. ہم نے بالکل بھی مدد نہیں کرنی گناہ اور برائی کے کاموں میں. جب ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزاریں گے، ان کے مطابق اپنی زندگی میں سارے کام کریں گے تو ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوں گے. اب سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں ناجائز کاموں میں دوسروں کی مدد کیسے ہوگی. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کی مدد کرنے کا حکم دیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم اسلامی معاشرے کے اندر رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے کچھ حقوق و فرائض متعین کیے ہیں جن کو پورا کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں. حق المسلم علی المسلم خمس، 5. ایک یہ کہ ایک مسلمان جب بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے، اس کو مدد کی ضرورت ہو تو اس کی مدد کرے، اس کے نماز جنازہ میں جائے، اس کے سلام کا جواب دے اور اس کی دعوت کو قبول کرے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو مسلمان کا بھائی قرار دیا گیا ہے. یعنی کہ ہم مدد تو کریں گے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کرنا ہی چھوڑ دیں. ہم مدد کریں گے لیکن جائز کاموں میں، جیسے جہاد میں، مساجد کی تعمیر وغیرہ میں، غریبوں کی مدد کرنا، اپنے خاندان کے اندر، اپنی فیملی کے اندر سب کے حقوق و فرائض کو پورا کرنا، نیکی کی تلقین کرنا، برائی سے منع کرنا، ان کاموں میں ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں. لیکن ناجائز کاموں میں ہم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکتے، اس سے منع فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ناجائز کام میں مدد کرنے والے کے لیے کیا ہے؟ تباہی اور بربادی کا پیغام ہے۔ ناجائز کام میں آپ کو پہلے بتا چکی، چوری، ناپ تول میں کمی، رشوت، قتل، جھوٹ، فتنہ فساد، غیبت، حسد، یہ سارے کے سارے کام جو ہیں یہ ناجائز کام ہیں۔ جب ہم ان میں دوسروں کا ساتھ دیں گے تو ہم خود بھی اس گناہ میں شامل ہوں گے۔ اس وقت ہمارے ذہن کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ گناہ تو دوسرا کر رہا ہے، میں تو صرف اس کو دیکھ رہا ہوں، میں تو اس گناہ میں شامل نہیں ہوں۔ جب آپ اس گناہ کو دیکھ رہے ہو، جب آپ کے سامنے وہ گناہ ہو رہا ہے، آپ اس سے منع نہیں کر رہے، یہ بھی گناہ ہے، آپ بھی اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ اور اگر آپ گناہ کرنے والے کا ساتھ دے رہے ہیں، اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں، تو بھی آپ اس اونٹ کی طرح ہیں جو کہ جہنم میں گر رہا ہو، جو کہ کنویں میں گر رہا ہو، اور آپ بھی اس کے ساتھ اس جہنم میں اس کنویں میں گر جائیں۔ اب ناجائز کاموں میں مدد کرنے والے کا انجام کیا ہے؟ تو حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں کے ساتھ تشبیہ دے کر کہا کہ جیسے اونٹ گر رہا ہے اور ایک شخص اس کی دم پکڑ کر خود بھی اس کنویں میں گر جائے، یعنی کہ کوئی بھی جب ناجائز کام میں مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی کرے گا، تو وہ خود کو بربادی کے گڑھے میں گرائے گا، اور دوسرا اس کے ساتھ ناجائز کام میں جو مدد کرے گا وہ بھی اس ہی گڑھے میں گرتا ہے، یعنی کہ دونوں کی دونوں دنیا بھی اور آخرت بھی دونوں کی خراب ہوگی۔ اب بیجا حمایت کرنے والوں کا انجام ہوگا کیا؟ جب آپ کسی کے ناجائز کام میں مدد کریں گے تو حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں کہ قیامت کے دن بدترین حال میں وہ شخص ہوگا جس نے دوسروں کی دنیا بنانے کی خاطر اپنی آخرت برباد کر لی۔ دوسروں کو دنیا بنانے کی خاطر کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی کہ دوسروں کو مادی فائدہ پہنچانے کے لیے ناجائز کام میں مدد دے کر خود کو بھی جہنم کا حقدار بنایا۔ جس طرح ہم لوگ ایک بات پڑھتے ہیں، ہم لوگ ایک بات دیکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جب ہم نیکی کو پھیلاتے ہیں، جب تک وہ نیکی پر عمل ہوتا رہتا ہے، ہمارے نامہ اعمال میں اس نیکی کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح جب ہم کسی کا برائی میں ساتھ دیتے ہیں، وہ اس برائی کو پھیلانے میں مدد کرتے ہیں، وہ برائی بھی جب تک موجود ہوتی ہے، جب تک لوگ اس پر برا کام کرتے ہیں، تو ہمارے نامہ اعمال میں اس کا گناہ بھی لکھا جاتا ہے۔ ابو فصیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا اپنے لوگوں سے محبت کرنا عصبیت ہے؟ شروع میں نے آپ کو بتایا تھا عصبیت کیا ہوتی ہے، ٹرائبلزم کہتے ہیں، یا پھر عصبیت کہا جاتا ہے ناجائز کام میں اپنے قوم کی مدد کرنا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا محبت کرنا بھی عصبیت ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، عصبیت بلکہ یہ ہے کہ آدمی ظلم کے معاملے میں اپنی قوم کا ساتھ دے۔ یعنی کہ عصبیت کیا ہے؟ جب ہم غلط کام میں، جب ہم ناجائز کام میں اپنی قوم کا ساتھ دیں گے تو اس کو ہم عصبیت بولیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو عصبیت کی دعوت دے، اور وہ شخص بھی ہم میں سے نہیں ہے جو عصبیت کی بنیاد پر جنگ کرے، اور وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے جو عصبیت کی حالت میں مرے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ کلاس اس حدیث نمبر 5 کو یاد کرنا ہے۔ منڈے کو انشاءاللہ جب ہماری نیکسٹ کلاس ہوگی تو آپ کے پاس نیکسٹ کلاس میں لیکچر نہیں آئے گا۔ نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ میں آپ کو 5 حدیث میں سے آپ کو ٹیسٹ دوں گی، جو کہ آپ لوگوں کو MCQs ٹیسٹ ہوگا، جو کہ آپ لوگوں کو سالو کر کے مجھے سینڈ کرنا ہوگا۔